ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن میں اہم ترین خبروں پر تبصرے کیے گئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوستوں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے آج تمل ناڈو میں نیٹ سے متعلق خودکشی کرنے والے طلباء کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اپنے بچوں کو کھونے والے والدین کے آنسو اور ان کی سسکیاں اس سے بڑا کوئی غم نہیں۔ یہ غم ان کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کے ساتھ ہی اس ٹوٹے ہوئے اور بدعنوان تعلیمی نظام سے متعلق کئی سوالات بھی باقی رہ جائیں گے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان اتراکھنڈ کے لیپولیخ درے سے ہونے والی سرحدی تجارت 6 سال سے زائد عرصے کے بعد 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ افسران کے مطابق چین نے 20 ہندوستانی تاجروں کو پورانگ تکلاکوٹ جانے کی اجازت دی۔ پہلے مرحلے کے لیے تبت میں چینی انتظامیہ کو تیاری کا جائزہ لینے اور اپنے موجودہ اسٹاک کی جانچ کرنے کے لیے جانے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بدامنی لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ گزشتہ 4 دنوں میں ہی پاکستانی فوج کے قبضے والے خطے میں کی گئی جابرانہ کارروائی میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ پرامن مظاہرین پر پاکستانی فوج کی اس کارروائی میں اب تک مجموعی طور پر تقریباً 150 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دنیا کے سب سے طاقتور پاسپورٹ کی رینکنگ بتانے والے ہینلی پاسپورٹ انڈیکس 2026 میں امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس سال امریکی پاسپورٹ گزشتہ 10 برسوں کی بنسبت اپنی سب سے کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 30 سے زیادہ ممالک کے پاسپورٹ امریکہ سے آگے نکل گئے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکی پاسپورٹ کمزور ہو گیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کے لیے بیشتر ممالک میں بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول سفر کی سہولیات حاصل کر لی ہیں۔ ہندوستان کی بات کریں تو اس پاسپورٹ انڈیکس میں 2026 میں ہندوستان 81ویں مقام پر ہے۔ ہندوستانی پاسپورٹ رکھنے والے لوگ 55 ممالک میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ گزشتہ برس ہندوستان 85 مقام پر تھا، یعنی اس بار ہندوستان کی رینکنگ میں بہتری آئی ہے۔ حالانکہ ویزا فری ممالک کی تعداد 57 سے گھٹ کر 55 ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کچھ ممالک کی ویزا کے حوالے سے تبدیلی کی گئی پالیسی ہے۔ سڑکوں پر آوارہ مویشیوں کی وجہ سے ہونے والے حادثات پر سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور ریاستی حکومتوں کو ایسے حادثات میں معاوضے کی ادائیگی کے لیے میکانزم تیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ جسٹس سنجے کرول اور این کوٹیشور سنگھ کی بینچ نے کئی اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مویشیوں کے مالکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنائیں کہ مویشی ہر روز دن ختم ہونے پر اپنے رہنے والے یا بتائے گئے مقام پر واپس لوٹ جائے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے ہندوستان میں عوام کے ذریعے گندگی پھیلانے اور بیرون ممالک جا کر قوانین کی پیروی کرنے کی عادت پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ جسٹس جی ایس کلکرنی اور جسٹس آرتی ساٹھے کی بینچ نے جمعہ کے روز کہا کہ لوگ بیرون ملک میں چاکلیٹ کا ریپر بھی کوڑے دان میں ڈالتے ہیں، لیکن ہندوستان میں لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ سڑکوں پر کوڑا پھینک دیا کرتے ہیں۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا یہ آزادی اور جمہوریت کی قیمت ہے؟ کورٹ کانجرمارگ ڈمپنگ گراؤنڈ کے قریب رہنے والے لوگوں کی صحت اور آلودگی سے متعلق عرضیوں پر سماعت کر رہا تھا۔ ہریانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے پہلے مرحلے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ کام پورا ہونے کے بعد ریاست کی تمام 90 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹر لسٹ کا ڈرافٹ جاری کر دیا گیا۔ تقریباً 34 لاکھ ووٹرز زمینی سطح پر موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ دہلی پولیس نے یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر راجدھانی دہلی میں 2 سے 16 اگست تک ڈرون سمیت تمام اقسام کے چھوٹے فضائی پلیٹ فارمز اڑانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔
دہلی پولیس کمشنر انوراگ کمار کی جانب سے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا BNSS 2023 کی دفعہ 163 کے تحت جاری کیا گیا یہ حکم نامہ 15 دنوں تک نافذ رہے گا، جس میں 15 اگست کی تقریب سے قبل اور فوراً بعد کی مدت شامل ہے۔ مرکزی حکومت نے 19 کلو گرام والے کمرشل LPG سلنڈروں کی قیمت میں 200 روپے کی تخفیف کی ہے۔ نئی قیمتیں ہفتے کے روز سے نافذ ہو گئی ہیں، حالانکہ گھریلو صارفین کو فی الحال کوئی راحت نہیں دی گئی، کیونکہ 14.2 کلو گرام والے گھریلو LPG سلنڈروں کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ نئی قیمتوں کے مطابق دہلی میں 19 کلو گرام والا کمرشل LPG سلنڈر 202 روپے سستا ہو چکا ہے۔ مراکش اسپین کے خود مختار علاقے سیوٹا میں مہاجرین کی غیر معمولی آمد کا بحران مزید سنگین ہو چکا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیوٹا پہنچنے والے مہاجرین کی تعداد بڑھ کر تقریباً 60,000 ہو چکی ہے، جبکہ اس دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 43 تک پہنچنے کی بات کہی گئی ہے۔ بہار کے زیر بحث بھرت تیواری انکاؤنٹر معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے بھرت تیواری پر گولی چلانے کے الزام میں اسپیشل ٹاسک فورس کے اہلکار اکشے کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی مرنے والے کے اہل خانہ اور مقامی لوگوں کے مسلسل احتجاج اور انصاف کے مطالبے کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج 2027 کے لیے منعقدہ آن لائن قرآن اندازی میں دہلی کے 2706 عازمین حج کا انتخاب کیا گیا۔ جاری کردہ پریس بیان کے مطابق منتخب عازمین کو 10 اگست تک فی کس 1,52,300 روپے پیش کی رقم جمع کرنا لازمی ہوگا، بصورت دیگر ان کی حج نشست منسوخ کی جا سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع دھار میں واقع تاریخی بھوج شالہ تنازع کے معاملے میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم کے بعد جمعہ کو نئی انتظامی ترتیب کے تحت پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے مسلم برادری کے لیے سروے نمبر 612 پر نماز کی ادائیگی کا انتظام کیا تھا، جہاں سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان 150 سے زائد افراد نے شدید بارش کے باوجود پرامن انداز میں نماز ادا کی ہے۔ اتر پردیش میں اب صرف شہروں ہی نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی مکان تعمیر کرنے کے قواعد مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ نئی ہدایات کے مطابق دیہی علاقوں میں 300 مربع میٹر رقبے پر 3 منزلہ مکان یا اس سے بڑی عمارت تعمیر کرنے سے پہلے ضلع پنچایت سے نقشہ منظور کرانا لازمی ہوگا۔ اس سلسلے میں ضلع پنچایتوں نے اتر پردیش عمارت تعمیر و ترقی ذیلی ضوابط 2025 نافذ کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا کہ کسی شادی شدہ بیٹی کو محض اس کی ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر ہمدردانہ تقرری کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ایسی سرکاری پالیسی جس میں صرف طلاق یافتہ یا شوہر کی جانب سے ترک شدہ بیٹیوں کو ہی اس سہولت کا اہل قرار دیا جائے، آئین کے آرٹیکل 14 میں دیے گئے مساوات کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے خاتون سے تعلقات قائم کر کے رقم وصول کرنے کے الزام میں ایک سب انسپکٹر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق راجنہ سرسلہ ضلع کے کوناراؤ پیٹ منڈل سے تعلق رکھنے والا شری کانت 2014 بیچ کا سب انسپکٹر ہے۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین سے دوستی بڑھاتا تھا اور بعد میں انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر ہراساں کرتا تھا۔ سال 2025 شری کانت نے فیس بک کے ذریعے خاتون سے رابطہ قائم کیا۔ بعد میں اس نے خاتون سے قریبی تعلقات بنائے۔ جب وہ جمی کٹا میں تعینات تھا تو اس نے خاتون کے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے زبردستی اپنے قابو میں کیا، نازیبہ طریقے سے اسے ہراساں کیا، اس سے رقم بھی وصول کی۔ جب خاتون نے اپنی دی ہوئی رقم واپس مانگی تو اسے دھمکیاں دینے لگا، لہٰذا اس کی تحقیقات کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مہاراشٹر میں موسلادھار بارش نے معمولاتی زندگی درہم برہم کر دی ہے۔ جلگاؤں ضلع میں دریائے انجنی میں شدید سیلاب آنے سے مچھلی پکڑنے کے لیے گیا ہوا سریش بھیل نامی شخص دریا میں پھنس گیا ہے۔ جان بچانے کے لیے وہ دریا کے بیچ موجود ایک درخت پر چڑھ گیا۔ مقامی افراد نے اسے دیکھ کر متعلقہ حکام کو اطلاع دی۔ سیلاب کی شدید روانی کے باعث امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیش آئی، تاہم تقریباً 7 گھنٹے بعد NDRF کی ٹیم نے کامیاب ریسکیو آپریشن کے ذریعے جو درخت پر چڑھا شخص تھا اس کو حفاظت نکال لیا۔ قابل اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے دوران تازہ حملوں کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں اور قابل ظالم صہیونی درندگی جاری ہے۔ انتہا پسند دہشت گرد اسرائیلی قومی سلامتی کا وزیر ایتمار بن گویر ظالم نے رام اللہ کی شمال مغرب میں واقع بستی گیوات زیو کے قریب اوفر ہسپتال پر دھاوا بول کر ایک فلسطینی اسیر خاتون پر حملہ کیا جو ہسپتال کے اندر اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ یہ ہے ان ظالم درندوں کی درندگی۔ ناظرین گرامی، ہاسپٹل میں خواتین کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔
اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ اس کی سیاسی بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ کو قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی جانب سے فون کر کے انہیں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے واضح کیا ہے کہ قابض ظالم صہیونی درندوں کی ریاست کی طرف سے قتل و غارت گری کا سلسلہ روکنے اور اپنے تمام تر جارحیت کو ختم کرنے کا عزم ہی جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کی طرف بڑھنے کا بنیادی دروازہ اور پہلا لازمی زینہ ہے۔ حماس نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کا نفاذ قطعی طور پر اس بات سے مشروط ہے کہ قابض دشمن پہلے مرحلے کے تمام مندرجات اور شرائط پر مکمل درآمد کو یقینی بنائے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔